نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے معاذ اللہ۔ نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے۔ وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتی ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ ان لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال حبشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھئی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، جمع کرنے کی حاجت کیا ہے۔